اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن منا رہے نے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن منا رہے نے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا دن منا رہے نے. میرے عزیزو، عیسائیت اور مسلمان دے درمیان کی فرق رہ گیا؟ کیا صحابہ کرام نو معاذ اللہ دے رسول دے نال پیار نہیں سی؟ آپ دے نال محبت نہیں سی؟ صحابہ تو اپنی جند جان اللہ دے رسول تے قربان کرنے والے، لیکن 12 ربیع الاول دی کیفیت اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو دیکھا جائے تو وہ مختلف نظر آندی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت وانہم میتون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں، میری بہنوں، آج 12 ربیع الاول ہے. بہت سارے لوگ اس دن کے اندر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مختلف طریقے دے نال، مختلف انداز دے نال جلسے جلوس کی شکل دے اندر جمعے تو بعد، جمعے تو پہلے بازاراں دے اندر، شہراں دے اندر ریلیاں نکالیاں جاندیاں نے. بہت سارے ایسے لوگ نے اس انداز دے نال خوشی دا اظہار کردے نے
موسیقی اور گانا اور تبلے دی آواز سے نعت خوانی دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ اس تو ود کے ایک اور بات، کچھ ایسے بھی نااہل لوگ نے جو نماز عید کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس غرض دے نال کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی۔ راج موقف دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش 9 ربیع الاول نو ہوئی۔ اختلافی مسئلہ ہے، بعضاں نے کہا کہ نہیں 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، بعض کہندے نے کہ نہیں 12 ربیع الاول نو آپ دی پیدائش ہوئی، کچھ کہندے نے 13 ربیع الاول نو آپ دی پیدائش ہوئی، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ دے رسول ربیع الاول دے مہینے پیدا ہی نہیں ہوئے، کسی اور مہینے دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ باہر کیف اس بات دے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں، کائنات امام اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے، اپنے اللہ دے نال ملاقات کی تھی، 12 ربیع الاول ہے۔ مختصر بات یہ ہے، اگر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی خوشی ہے، دو باتاں نے، آپ دی پیدائش دی خوشی یا اس دن دی خوشی جس دن اللہ دے رسول پیدا ہوئے۔ اگر تے اس دن دی خوشی جس دن اللہ دے رسول پیدا ہوئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دے دن پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر دا روزہ رکھ دے، جمعرات دا روزہ رکھ دے۔ خوشی دا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دے نال کر رہے ہیں، اور اگر آپ دی آن دی خوشی ہے تے مسلمان مومن آدمی نو سال دے اندر ایک دن خوشی نہیں بلکہ 12 مہینے 30 دن ہی کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی خوشی ہے۔ اور اگر دوسرے انداز سے نال دیکھا جائے، صحابہ کرام دی کیفیت دیکھی جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اے دن کیویں دا گزریا، تے میرے عزیز میرے بھائی میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام دی کیفیت، جو صحابہ کرام نو تکلیف پہنچی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، اس نو کوئی آدمی میں اور تسی بیان نہیں کر سکتے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، اس جملے دے اندر ہر او شخص شامل ہے، ہر او چیز اس کائنات دے اندر شامل ہے جو بھی آئی ہے اور اس نے سانس لیا ہے جاندار، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ نبی ہوئے، ولی ہوئے، کوئی پیر بزرگ ہوئے، پیغمبر ہوئے، اور تے اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر نو مخاطب ہو کے فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ اے میرے محبوب پیغمبر ایک دن آئے گا تساں بھی اس دنیا فانی تو جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، اور انہاں لوگاں نو بھی موت آ جائے گی۔ موت دا لفظ کسے واسطے بولنا؟ مخلوق واسطے، یہ مخلوق دی توہین نہیں، بے ادبی نہیں، کیونکہ قرآن بے ادبی نہیں کرتا، قرآن نے ادب سکھلایا ہے۔ فرمایا انکا میتن و انہم میتون، اے میرے محبوب پیغمبر تسی بھی فوت ہو جاؤ گے اور اے لوگ بھی ایک دن مر جان گے، انہوں بھی موت آ جائے گی۔
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਔਰ ਦਵਾਮ ਹੈ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ صرف اور صرف تیرے رب دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ ہر چیز نو فنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس مسئلے نو بیان فرمایا، اور اشارہ اور کنایے دے اندر بھی بیان فرمایا، واضح لفظاں دے اندر بھی بیان فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، اور اے ہی نہیں، انہاں تو پہلے بے شمار رسول گزر گئے چلے گئے، موجود نہیں۔ آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جان، یا انہاں نو اللہ دے راستے دے اندر شہید کر دیتا جائے، کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل اسلام نو چھڑ دیو گے، دین نو چھڑ دیو گے؟ نہیں، اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قرآن مجید دی سب تو آخر تے آیت نازل ہوئی، سب تو آخر تے آیت قرآن دی اے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ اس جملے دے اندر اللہ دے رسول دی وفات دا اشارہ ہے۔ کس طرح؟ دین مکمل ہو گیا، محبوب پیغمبر اسی تو انہوں رسول بنا کے بھیجیا، نبی بنا کے بھیجیا، اس مقصد واسطے بھیجیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب دا پیغام لوگاں تک پہنچا دیو، توحید پہنچا دیو، اسلام پہنچا دیو، عقائد بیان کر دیو، معاملات لوگاں دے سامنے بیان کر دیو، کہ جدوں کسی شخص دا مشن پورا ہو جائے، بھیجنے والا اس اپنے قاصد نو واپس بلا لیندہ ہے کہ مشن مکمل ہو چکیا ہے، دعوت مکمل ہو چکی ہے، لوگاں تک حق بات پہنچ چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا اشارہ ہے، بلکہ اس تو پہلے ایک مکمل صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ پوری صورت آیت نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہے نے، صحابی رسول نے دیکھیا، خیال کیتا کہ اے سورہ مبارکہ تو بڑی خوشی والی صورت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت اللہ دی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، اور لوگ جماعت در جماعت اسلام دے اندر داخل ہو جان گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد تہاڈا کام یہ ہے کہ کثرت دے نال استغفار کرنا ہے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اسی پاکیزگی بیان کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اس صورت مبارکہ دے نازل ہون تو بعد میں دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال استغفار کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور میرے بزرگوں، بالخصوص اس حدیث مبارکہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ جس وقت آدمی بزرگی دے اندر قدم رکھدا ہے، بڑی عمر دے اندر چلا جائے، اس نو کثرت دے نال استغفار کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے دعا یاد کر لو، میرے بزرگ یہ دعا ضرور یاد کرو۔ سبحانک اللہم، آسان ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے،
جدو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال اللہ کو معافی منگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ دے سن، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ بہت بڑا وظیفہ ہے بزرگاں واسطے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بڑھاپے دا کوئی علاج نہیں، اس واسطے اپنا تعلق اللہ دے نال انسان نو مضبوط کرنا چاہیے ہے۔ میرے نوجوان بھائی بھی، میری ماواں بہناں بھی، لیکن جدو آدمی ایک عمر دے ایک ایسے سٹیپ تے جا کے پہنچ جائے کہ جدو آدمی واپس آن دا چانس نہیں ہے، صحت یابی دا کوئی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں امکان نہیں، اس وقت انسان نو کثرت دے نال استغفار کرے، اللہ دے کولوں معافی منگے۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے بے شمار مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے۔ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن ہے۔ بیان کرنے دی ضرورت اس واسطے سے پیش آئی کہ کتے میرے بھائی اے نہ سمجھن کہ شاید اسلام نے ساری رہنمائی نہیں کی تھی، دین نے ساری رہنمائی نہیں کی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دی آپ دی پیدائش ہے یا 9 ربیع الاول دی پیدائش ہے، کوئی ایسی حدیث جس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش دا دن منایا ہوئے؟ آج معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنی پیدائش دا دن منا رہا ہے، کوئی برسی منا رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن منا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دن منا رہے ہیں، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا دن منا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، عیسائیت اور مسلمان دے درمیان کی فرق رہ گیا؟ کیا صحابہ کرام نو معاذ اللہ دے رسول دے نال پیار نہیں سی؟ آپ دے نال محبت نہیں سی؟ صحابہ تو اپنی جند جان اللہ دے رسول تے قربان کرنے والے، لیکن 12 ربیع الاول دی کیفیت اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو دیکھا جائے تو وہ مختلف نظر آندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والی ایک عورت آئی، مسئلہ لے کے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون نو واپس بھیج دیتا۔ جدو جان لگی اس خاتون دی زبان سے جملہ آیا، اللہ دے رسول طبیعت تہاڈی ناساز ہے، بیماری دی حالت ہے، اللہ دے رسول تسی مینوں واپس بھیج رہے ہو، اور اگر میں دوبارہ آواں ان جئتو ولم اجدک، اے اللہ دے رسول اگر میں دوبارہ تواڈے کول آواں اور تواڈی میری ملاقات نہ ہو سکے۔ اس عورت نے اللہ دے رسول دی وفات والی اشارہ کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے اندر نڈھال ہے، تے اللہ دے رسول میرے واسطے دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ کائنات دے امام نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا پھر ابو بکر دے کول چلی جانا، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اشارہ ہے، واضح اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے اس نو بقا نہیں، فنا ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ اٹھا کے دیکھو صحیح بخاری، مختصر اشارہ کرنا چاہنا، دسنا یہ چاہنا کہ صحابہ کرام دی کی کیفیت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن میں روانہ کیتا، دعوت دے میدان دے اندر توحید دا پیغام سنان واسطے، تبلیغ دا مشن زندہ کرن واسطے اللہ دے رسول نے حضرت معاذ بن جبل نو یمن میں روانہ کیتا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے نے، آپ سواری تے سوار نہیں، معاذ بن جبل دے نال پیدل چل رہے نے، رون دا مقام ہے، اور آپ کی زبان اقدس سے جملہ آیا، یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہذا، اے معاذ میں یمن وال تینوں روانہ کر رہا ہاں، ممکن ہے کہ اس سال تو بعد میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جملہ سنیا، میں سنبھل نہ سکیا، میرے ہوش حواس قائم نہ رہ سکے کہ اللہ دے رسول اپنی زبان اقدس تو جملہ کی بول رہے نے کہ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہذا، اے معاذ ابن جبل یمن وال جا رہے ہو، دعوت و تبلیغ واسطے جا رہے ہو، ممکن ہے اس سال تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تیری ملاقات نہ ہو سکے، لعلک ان تمر بمسجدی ہذا او بقبری ہذا، اور تو یمن تو واپس آئے، تیرا گزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو نہ ہوئے بلکہ تو میری مسجد دے کولوں گزرے یا میری قبر دے کولوں گزرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانوں کی تار رو رہے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات دا واضح طور تے اشارہ فرما دیتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بقا نہیں، میں بھی ایک دن اپنے خالق و مالک دے نال جا کے ملاقات کرنی ہے، انکار نہیں۔ صحابہ اکرام دی ایک کیفیت، اور اس ایک طرف ساڑی صورتحال یہ ہے کہ خوشی منائی جا رہی ہے معاذ اللہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ائمہ اعظام، محدثین، اٹھا کے دیکھو کسی ایک دن کولوں بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس دن نو جشن دے نال منایا ہوئے، خوشی منائی ہوئے، جھنڈیاں لگائیاں ہون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دا روزہ رکھ دے جس دن میرے محبوب پیغمبر دی پیدائش ہوئی، کہ اللہ نے اس دن میں اس دنیا دی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ دے پیر دے دن دا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشارتاً اور واضح الفاظ دے اندر اس چیز نو بیان فرمایا کہ بقا صرف اور صرف اللہ دی ذات نو ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو بقا نہیں، فنا ہے، بقا صرف اور صرف اللہ دی ذات نو ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکی ہاں کہ میرے عزیزو، موت اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ موت نو ایسے نہ سمجھو، موت بہت بڑی نعمت ہے۔ جاؤ انہاں لوگاں دے کولوں جا کے پوچھو جو بیماری دی حالت دے اندر، کوئی پرسان حال نہیں، تکلیف دے اندر، پریشانی دے عالم دے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا موت نو طلب نہ کرو، موت نو تلاش نہ کرو۔ لیکن اگر موت آ جائے، یہ اللہ کی طرفوں بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے کہ اگر آدمی نیک اعمال کر کے جائے، خالق و مالک دے نال ملاقات ہوئے، اللہ دی جنت دا جا کے مہمان بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن واسطے ایک جنت دا ایک بہت بڑا باغ ہے، اور کافر واسطے جہنم دا ایک گڑھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی کیفیت، انہاں دی صورتحال 12 ربیع الاول بہت سخت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 26 سفر جو پچھلا مہینہ گزر گیا، 26 تاریخ سفر دی 26 تاریخ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھایا، فارغ ہوئے، آپ دی بیماری دا آغاز ہویا، سر درد، گھر دے اندر آئے،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سر پکڑیا اور فرمایا اللہ دے رسول میرا سر درد. کائنات دے امام نے فرمایا بلا انا عائشہ، اے عائشہ میرا سر درد، میرے سر دی تکلیف بہت زیادہ ہے. اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے اندر شدید درد ہے. آپ نے بھی اظہار فرمایا. عبداللہ ابن مسعود اس طریقے دے نال بیان کر دینے کہ میں آیا 26 سفر ہے، رسول اللہ نو شدید بخار ہے، بخار دا عالم انکا لتوعکو یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تانو شدید بخار ہے کہ اس دی تپش میں یا اتھو محسوس کر رہا ہاں. آپ نے فرمایا اے ابن مسعود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار 2 آدمیاں دے برابر ہوندا ہے. عام آدمی نو جو بخار اس تو ڈبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار اور تکلیف آندی ہے. سیدنا ابن مسعود نے فرمایا بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن، اللہ دے رسول سمجھ آ گئی تو انہوں تکلیف بھی زیادہ ہے اور اللہ نے تواڈے واسطے اجر و ثواب بھی زیادہ رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ میں نو ہر عمل دا اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کر دینے. اور آپ نے اگے فرمایا ما من مسلم یصیب اذن، فرمایا کوئی ایسا مسلمان جس نو کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ درد غم رنج آئے، فرمایا صبر کر لوے اللہ رحیم و کریم او تکلیف اس دے واسطے گناہاں دا کفارہ بنا دیندے. آدمی گناہاں تو پاک ہو کے اس دنیا تو جا رہا ہوندا ہے. تکلیف آنا، پریشانی آنا، مصیبت آنا، بیماری آنا یہ کسی آدمی دے برے ہون دی علامت نہیں، برے ہون دی علامت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شدید بخار، 26 سفر بخار دی جو تکلیف ہے زیادہ ہوندی گئی. 29 سفر نو اللہ دے رسول نو بہت تیز بخار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز نہیں چھڈی. میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، شدید بخار دے اندر بھی اللہ دے رسول مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھ دے رہے، دعوت و تبلیغ دا بھی کم کر دے رہے. تکلیف دے اندر اضافہ ہونا گیا، اس قدر اضافہ ہویا کہ جمعرات آ گئی. وفات تو 5 دن پہلے جمعرات والے دن شدید بخار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر گئے. مغرب دی نماز 29واں پارہ آخری سورت والمرسلات عرفا، اللہ دے نبی نے مغرب دی نماز با جماعت پڑھائی اور آپ نے سورت مبارکہ دی تلاوت فرمائی. نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، دوبارہ گھر دے اندر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. عشاء دی نماز پڑھان واسطے نہیں گئے، افاقہ ہویا. آپ نے فرمایا کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے؟ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، اللہ دے رسول صحابہ کیویں نماز پڑھ سکتے نے؟ صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے نے کہ اللہ دے نبی آن اور سانو نماز پڑھان. آپ نو وضو کروایا گیا، دوبارہ پھر غشی آئی، آپ پھر بھی ہوش ہوئے. 3 دفعہ اللہ دے نبی دے نالے معاملہ ہویا. آخری مرتبہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو کہو کہ وہ لوگاں نو نماز پڑھان. جمعرات عشاء دی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر نہیں گئے. آج میرا مسلمان بھائی جھنڈیاں لگا کے پتہ نہیں کی کچھ کردا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، آپ دی خوشی منائی جا رہی ہے. صحابہ کرام پریشان، بیماری دا عالم، اور صحابہ کرام پریشان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندروں گزرے، دیکھا کہ انصار صحابہ رو رہے نے. بخاری شریف انصار رو رہے نے،
وجہ پوچھی گئی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا چند دن پہلے تے اللہ دے نبی اس ممبر تے چڑھ کے سانو واعظ و نصیحت کر دے رہے، اس مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے رہے۔ آج اللہ دے رسول اس قدر بیمار ہو چکے نے کہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے اللہ دے رسول نو دسیا کہ اللہ دے رسول انصار صحابہ ہزاروں کی دار رو رہے نے، مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک تے پٹی بندی، آپ بیماری دی حالت دے اندر مسجد دے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے انصار صحابہ دا خیال رکھنا، میرے انصار صحابہ دا خیال رکھنا، اے میرا خاندان نے، اے میرے رازدار ساتھی نے، اے میرے جگری ساتھی نے، انہوں نے ہر مصیبت دے اندر میرا ساتھ دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ، انصار و صحابہ نے جنہوں نے اپنا فرض ادا کیتا ہے لیکن اپنے حقوق دا مطالبہ نہیں کیتا۔ انہاں دے نال پیار کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں نے مسلمانوں نو پناہ دیتی، انہاں نے مہاجرین نو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پناہ دیتی، ابو بکر نو پناہ دیتی، عمر نو پناہ دیتی، عثمان علی نو پناہ دیتی، صحابہ کرام اور صحابیات نو پناہ دیتی۔ فرمایا ہے میرے صحابہ انہاں دا خیال رکھنا۔ واضح اشارہ ہے کہ میں اس دنیا تے نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ انہاں 5 دنوں دے اندر جمعرات تو بعد سوموار دے درمیان 2 دفعہ مسجد دے اندر گئے، اور دوسری مرتبہ خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے گئے، مسجد دے اندر چلے گئے، آپ نے غسل فرمایا، آپ دی طبیعت دے اندر افاقہ ہویا، آپ مسجد دے اندر گئے، آپ نے واضح طور پہ اعلان کیتا ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ۔ ابو بکر فرمایا کائنات دے لوگوں واضح الفاظ دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام سن لو، روئے زمین تے جس نے میرے تے احسان کیتا ہے میں اس احسان دا بدلہ دے چکیا ہاں، واحد ابو بکر ہے۔ اس دے احسانات بہت زیادہ نے، صحبت دے اندر، رفاقت دے اندر، میرا ساتھ دین دے اندر، ہر خوشی غمی دے اندر ابو بکر نے میرا ساتھ دیتا ہے، اور اپنا مال بھی اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا ہے۔ فرمایا ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی والان والے جتنے بھی دروازے نے سارے دروازے بند کر دینا، سوائے ابو بکر دا دروازہ، ابو بکر دے دروازے نو بند نہیں کرنا۔ واضح اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد، آپ دے جان تو بعد خلافت اگر کوئی زیادہ حقدار ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ذات ہے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے طنز کردے نے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے طنز کردے نے، سیدنا عمر فاروق چند دن پہلے حیدرآباد دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گستاخی کیتی گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحابہ اکرام دے بارے زبان درازی کرنا اس طرح ہی ہے جیسے کوئی آدمی سورج وال تھک دے وے، وہ تھک آدمی دے اپنے چہرے تے آئے گی، سورج دی شان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں۔ صحابہ اکرام ساڑی جند جان نے، جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اتے اپنا مال اور اپنی جان قربان کی تھی۔ صحابہ اکرام نے ڈھال، اور اگر دیکھا جائے اسی سارے اولاداں والے ہیں، بے شمار صحابہ پریشان، انہاں وچوں میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں، دیکھیا اللہ دے رسول بے شمار تکلیف دے اندر نے مبتلا نے، جملہ بولیا واہ کربا اباتا، ہائے میرے ابا نو بہت زیادہ تکلیف، بیٹیاں نو تکلیف ہوندی ہے، اولاد پریشان ہو جاندی ہے، ہائے میرے ابا نو تکلیف۔ کائنات دے امام نے زبان اقدس کے اندر جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا میری بیٹی آج دے دن تو بعد تیرے ابا دی تکلیف ختم ہو جائے گی،
تکلیف ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا جائزہ لیا جائے، آپ دی سیرت نو دیکھیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات دے اندر قدم رکھیا، آپ دے باپ آپ دے سر تے موجود نہیں، 6 سال دی عمر دے اندر آپ دی امی وفات پا گئی، 8 سال دی عمر دے اندر آپ دے دادا وفات پا گئے۔ ابو طالب نے اللہ دے رسول دا بہت زیادہ ساتھ دیتا، لیکن ابو طالب بھی میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر وفات پا گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دا ہر خوشی غمی دے اندر ساتھ دینے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وفات پا گئیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کل 7 اولاد، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اللہ دے نبی دی موجودگی دے اندر وفات پا گئے، 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر وفات پا گئیاں۔ اور اسی طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دے اندر ستایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بدر دے اندر ستایا گیا، احد دے اندر اللہ دے نبی دے دندان مبارک شہید ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے۔ مختلف مقامات تکلیف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتی گئی، اور کتے اللہ دے نبی نو فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ساحر نے، معاذ اللہ مجنون نے، معاذ اللہ پاگل دیوانے نے، ذاتی طور تے بھی تکلیف دیتی گئی، جسمانی طور تے بھی تکلیف دیتی گئی۔ کائنات امام نے کوئی جملہ بولیا، فرمایا میری پیاری بیٹی آج تو بعد تیرے ابا نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی، اللہ رحیم و کریم آج دے دن تو بعد ساری تکلیف ختم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارہ فرمایا۔ نبی دی بیٹی رو رہی ہے، ابو بکر پریشان، فاروق اعظم پریشان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان۔ صحابی رسول بیان کر دینے جدو اس آیت مبارکہ نو میں سنیا، جس وقت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی پئی، حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دے اتے اپنا منہ رکھیا اور منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دے رکھ کے بوسہ دیتا۔ صحابی رسول بیان کر دینے میں انج لگیا جی میں میرے پیر میرے وجود دے نال نہیں اور میرے پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکن گے، میں زمین تے گر جاواں گا کہ اج پتہ چلیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نے۔ حضرت عمر فاروق نے بیان کیتا کیا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن دے اندر اللہ دے نال ملاقات کرنے واسطے گئے، لوگاں نے مشہور کر دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، واپس آ گئے سن۔ اسی طرح اللہ دے نبی بھی اللہ دے نال ملاقات کرنے واسطے گئے نے، واپس آ جان گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، انہاں نے ایک خطبہ بیان کیتا، من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اے کائنات دے لوگو سن لو، تواڈے وچوں جو آدمی محمد دی عبادت کردا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے نے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو آدمی اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس نو کوئی موت نہیں، اس نو بقا ہی بقا ہے، اللہ دی ذات نو فنا نہیں۔ من کان یعبد منکم من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے نو حل کیتا، صحابہ کرام حواس کھو بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہے اور آئزہ مسلمان وہ جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میرے عزیزو اللہ دے رسول ضرور آئے، اور آپ دے آن دی خوشی ایک دن دی خوشی نہیں بلکہ 12 مہینے 30 دن مسلمان نو خوشی خوشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات دے اندر آگے لوگاں نو دین دسیا، اسلام دسیا، قرآن دا پیغام سنایا۔ اس واسطے میرے عزیزو میرے بھائیو ایک خرافات تو بچنا چاہیے ہے، اور صحابہ کرام دی سیرت نو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے کی گزری جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات
ہوئی۔ اس واسطے آپ دی وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں، آپ 12 ربیع الاول نو آپ دی وفات ہوئی اور آپ دی تاریخ پیدائش دے اندر اختلاف ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، قرآن دی تلاوت کر کے، اسلام دے تے عمل کر کے سانو اے عمل کرنا چاہیے ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع فرما بردار، نہ کہ ایسی خرافات اور بدعات کہ جس دے بارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن کہہ دیں کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہاں لوگاں نو میری نگاہ تو دور کر دیو جنہاں نے میرے دین نو تبدیل کیتا، اسلام نو تبدیل کیتا، میری سیرت نو تبدیل کیتا۔ اس واسطے میرے بھائیو، جب تک اللہ تعالیٰ سانو زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔